لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت أوصني يا رسول الله قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله قلت زدني يا رسول الله قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور ضلع ہری پور اور خاص کر اس علاقے چھور کالونی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عصر سے پروگرام جاری ہے. بہت سارے علماء کرام نے اپنے بہترین بیانات سے آپ لوگوں کو مستفید فرمایا. اگر میں نام لینا شروع کر دوں سب کے تو ایک طویل فہرست ہے. میرے دونوں جانب علماء کرام جید علماء کرام ان کا ایک مجمع ہے، لیکن چند ایسے علماء کرام جنہوں نے ہمیں عزت بخشی اور یہاں ہمارے اس پروگرام میں انہوں نے حاضری دی اور کافی دیر سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. میری مراد ہمارے ہری پور کے فخر حضرت مولانا قاضی غلام مجتبیٰ صاحب حفظہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا توحید الرحمن توحیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ملک پاکستان کے عظیم عالم فخر المناظرین مناظر اسلام استاذ الحدیث شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب
جو حضروں سے تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام میں آ کر رونق بخشی ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت مولانا تیمور اعظم صاحب کو کہ جنہوں نے اس قلیل وقت کے اندر اتنا خوبصورت پروگرام ترتیب دیا ہے، اور پھر آپ لوگوں کی اتنی بڑی کثیر تعداد، گوناگون مصروفیات کے باوجود آپ لوگ آئے ہیں، بیٹھے ہیں۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ سب کی دنیا اور آخرت کو اللہ سنوار دے۔ دوستو، اس دنیا میں بڑے بڑے انقلاب برپا ہوئے، اس روئے زمین نے بڑے انقلاب دیکھے، قتل و غارت کے انقلاب، خون کا انقلاب اس دھرتی پہ گزرا ہے۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، سر کاٹ کے سروں کے مینار بنائے گئے، دریاؤں کو خون سے رنگین کیا گیا، ملک اور علاقے قبضے کیے گئے، لیکن حاصل وصول کچھ بھی نہیں۔ لیکن 14 صدیاں پہلے سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب انقلاب قرآن مقدس سے انقلاب برپا کیا، خون کا انقلاب نہیں تھا، اصلاح عالم کا پروگرام تھا، انقلاب تھا، اصلاح عقیدہ کا انقلاب تھا، اصلاح اخلاق کا انقلاب تھا۔ بڑی کوشش کی گئی اس کو دبانے کی۔ قانون تو یہ ہے، انقلاب آتا ہے تو انقلاب دوسروں کو دباتا ہے۔ یہ ایک ایسا انقلاب تھا کہ اسے دبانے کی کوشش کی گئی ہر طرح سے، جس سے ممکن ہو سکا۔ کوئی بندہ پیچھے نہیں رہا، لیکن اللہ گواہ ہے، قرآن میں اور حق میں، صداقت میں اللہ نے یہ لچک رکھی ہے، اس کو جتنا ہی کوئی دباتا ہے یہ اتنا ہی ابھرتا ہے۔ یہ حق کی بات ہی ایسی ہے۔ اور جب ایسا بگڑا ہوا معاشرہ کہ جہاں عقیدے کا عالم یہ ہے کہ توحید کے مرکز کو بتوں سے بھرا ہوا ہو، اخلاق کا عالم یہ ہے کہ ننگے طواف کو عبادت سمجھا جائے، حقوق کی پامالی کا یہ عالم ہے کہ باپ بیٹی کو زندہ درگور کرے، تو جو باپ بیٹی کو زندگی کا حق نہیں دیتا تو وہ کسی اور کا حق کہاں مانتا؟ لیکن اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر، یہ تباہ حال معاشرہ اسی قرآن سے ایسا بنے گا کہ قیامت تک کے لیے ماڈل بن جائے گا۔ پیش تو کیجئے، اول ہی سے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ میرے پاک پیغمبر اپنے رب کے نام سے۔ مت کہ کوئی غلط فہمی میں رہے، اس سوچ میں رہے کہ یہ لوگ تو تباہ حال ہیں، پہلے ان کو کہانیاں سنائی جائیں، قرآن بعد میں سنایا جائے گا، پہلے ان کو کہاوتیں سنائی جائیں، قرآن بعد میں سنایا جائے گا، پہلے ان کو نرم نرم باتیں کی جائیں، قرآن کا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ فرمایا نہیں، پہلے دن ہی سے پہلی آیت، پہلی وحی، پہلا امر، پہلا حکم یہ تھا کہ میرا پاک پیغمبر آپ نے پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ میرا پاک پیغمبر، جو مرضی ہو جائے۔ گھر تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، وجود پہ کپ کپی تاری ہے، سردی لگ رہی ہے، بخار کی سی کیفیت ہے، فرمایا زملونی دسرونی، کمبل اوڑو مجھ پہ، چادر اوڑو مجھ پہ۔ کمبل ڈالا، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے چادر ڈالی ہے، اللہ اکبر، آپ لیٹے ہیں، قرآن نے 2 سورتیں اتاری، انداز تبدیل کر دیا، فرمایا یا ایھا
المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ او میرا چادر اوڑھنے والے پاک پیغمبر، او کمبل اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر، آپ تو کمبل اوڑھ چکے ہیں، آپ تو چادر اوڑھ چکے ہیں۔ آپ کو جو مشن میں نے دیا ہے وہ لیٹنے کا نہیں ہے، وہ کمبل اوڑھنے کا نہیں ہے۔ میرا پاک پیغمبر آپ نے تو کرنا ہے، دن تو دن رہا، آپ کو تو راتوں کو بھی جاگنا پڑے گا۔ قم اللیل الا قلیلا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ عجیب الفاظ ہیں، مدثر، اگر یہ باب تدثرا یتدثر تدثرا فہو متدثر باب تفاعل سے ہو تو معنی کمبل اوڑھنا، چادر اوڑھنا، لیکن اگر مختار الصحاح لغت کی کتاب ہے وہ ایک دوسرے باب سے اس کو لے جاتے ہیں، باب تفعیل سے، دسرا یدسر تدسیراً، وہ کہتے ہیں تدسیر کا معنی ہوتا ہے جب چڑیا گھونسلہ بنائے اور وہ مکمل ہونے کے قریب ہو جائے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے اور چڑیا کا وہ گھونسلہ ٹوٹ کے تنکے ہو کے بکھر جائے، چڑیا پریشانی کے عالم میں دوبارہ نئے سرے سے جائے، ایک ایک تنکا لا کے اسے جوڑنا شروع کر دے، تو چڑیا کی ساری کارروائی کو عربی میں تدثیر کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے معنی ہوگا یا ایوہ المدثر، تو میرا پاک پیغمبر آپ کے آنے سے پہلے شریعت والا، دین والا، توحید والا گھونسلہ شرک کی آندھیوں سے چور چور ہو چکا ہے، کفر کی آندھیوں سے ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، گھر میرا ہے، بتوں کو پوجا جا رہا ہے، میرا گھر ویران ہے اور قبرستان آباد ہے، کوئی زندوں کو پوج رہا ہے، کوئی مردوں کو پوج رہا ہے۔ میرا پاک پیغمبر آپ نے قرآن کے ذریعے اس گھونسلے کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ یا ایوہ المدثر، علماء بیٹھے الفاظ قرآن پہ غور کیجئے، کیا فرمایا؟ قم، کیا؟ قم، اٹھئے میرے پیغمبر، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو خبردار کیجئے۔ اور کیا کرنا ہے؟ آپ کا مشن کیا ہے؟ کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا قم فانذر وربک فکبر۔ علماء جانتے ہیں کبر ربک نہیں فرمایا، مفعول کو مقدم کر دیا، اور تقدیم ما کان حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، مانا ہوگا میرا پاک پیغمبر میری دھرتی پہ کوئی لگائے لات منات عزا و حبل کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، کوئی ود سوا یغوث یعوق اور نصر کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، کوئی نائلہ اور اصحاب کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، کوئی باپ دادا کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، میرا پیغمبر آپ نے کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اگر بڑائی بیان کرنی ہے تو رب کی کرنی ہے۔ ربک ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر میرا پاک پیغمبر۔ یقین کیجئے آپ نے پھر پہلے دن ہی سے رب کی بڑائی کا آغاز کیا ہے، یہ بھی رب کی بڑائی ہے۔ لَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، اور بتوں کے
पुजारियों, ओ मक्के के मुशरिकों, मिंबर पे ये सदा बड़ी आसान है। मस्जिद के कोने में बैठ के हू की ज़रबें लगाना बड़ा आसान काम है। 100 हजार जानों की तस्बीहां लेके ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना बड़ा आसान है। लेकिन कुफर के मैदान में खड़े हो के ये कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई हाजतें पूरी करने वाला नहीं है, कोई गायबाना पुकार सुनने वाला नहीं है। इल्लल्लाह अगर है तो कौन है? अल्लाह है। मेरा पाक पैगंबर शुरू कर दे कुरान बयान करना। दबाया जा रहा है, अब कैसे दबेगा? उठाइए ज़रा सीरत की एक झलक बताने लगा हूँ। ये नहीं है कि ये नहीं होगा, हमें पता है। हमने जब इस रास्ते का इंतखाब किया है तो हमें पता था कि फूलों के हार नहीं पड़ने हैं, पत्थर बरसेंगे। फूलों वाले रास्ते और भी बहुत थे, माल बटोरने के तरीके बहुत हैं। ये आसान काम है। मदरसे की रसीदों पे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, ये हदीस लिखा जाए, इस हदीस को लिखा जाए मदरसे की दीवार पे कि बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, ये लिखा जाए। और चंदे इसी के नाम पे किए जाएं और अंदर बैठ के कुरान के खिलाफ प्लानिंग की जाए, अंदर बैठ के कुरान की आवाज़ को दबाया जाए। हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम रब का कुरान किसी इमारत का मोहताज नहीं है। ये कोई सफ़ा से उठने वाली आवाज़ है और बादशाहों के महल्लात तक पहुँचने वाली है। तो किताब ही ऐसी है। अबू तालिब बीमार हैं, सारे आगे बड़े बड़े बैठ के कहने लगे आपके भतीजे से हम बड़े तंग आ चुके हैं, पूरा शहर सर पे उठाया हुआ है, किसी के पल्ले छोड़ा कुछ नहीं है, हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं। आप बताएं, सच बताएं, अल्लाह के नबी ने बुरा भला कहा है किसी को? जो हक था वही बयान किया, लेकिन इल्ज़ाम क्या लगा? बुरा कहते हैं। बात समझ में आ गई? आप हक बयान करो, लोग कहते हैं ये बुरा कहते हैं। आ गए, अबू तालिब ने पैगाम भेजा नबी अलैहिस्सलाम के पास कि आप आ जाएं, भतीजे को बुलाया। नबी अलैहिस्सलाम आए, ये रुअसा बैठे हुए हैं। पता क्या अल्फाज थे? नबी अलैहिस्सलाम ने, अबू तालिब कहने लगा भतीजे नजर डालिए, आपकी कौम के बड़े हैं, बड़े बड़े हैं, नामवर लोग हैं, सरदार हैं, बड़े बड़े रईस हैं, कौम के लीडर हैं, आपसे बड़े परेशान हैं। कहते हैं आप क्या चाहते हैं? माल चाहिए तो दामन भर देंगे, लीडरी चाहिए तो आपको बादशाह मान लेते हैं। अगर शादी का कोई मामला है तो जिस लड़की का मुतालबा आप करेंगे आपको दी जाएगी। क्या चाहते हैं आप? मेरे पाक पैगंबर का जवाब सुनिए हरिपुर वालों। फरमाया इन्नी उरीदु मिनहुम कलिमतन वाहिदा, इन्नी उरीदु मिनहुम कलिमतन वाहिदतन। ओ मेरा चचा, मैं ज्यादा मुतालबा इनसे नहीं करता, माल नहीं चाहिए, सरदारी नहीं चाहिए, किसी औरत से निकाह का मुतालबा नहीं है, बस एक कलमे का मुतालबा करता हूँ। वो कलमा कैसा है? उसमें भी इनका नुकसान नहीं, इनका भला है। क्या भला है? फरमाया इन कालूहा, अगर ये वो कलमा मान जाएं तो तुतीउ लहुम बिहल अरब व तुअद्दी इलैहिमुल अजमुल जिज़ियता। अरब इनके ताबेदार बन जाएंगे, अजमीन को टैक्स देने पे मजबूर हो जाएंगे। जब ये कहा तो अबू जहल तो लालची बड़ा था, एकदम कहने लगा हाते हा अशरन अशरन। एक कलमा नहीं, सरदारी मिलती हो, लीडरी मिलती हो, माल मिलता
بتاؤ، ایسے تو ہم 10 کلمے بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیے تو صحیح۔ نبی کریم نے فرمایا 10 نہیں، ایک ہی ہے۔ کہنے لگا وہ کون سا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا و دستگیر نہیں، الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ بھئی جب یہ بات کی تو پھر منہ بنائے اٹھ کے کہنے لگے یہ اسی سے تو ہمارا جھگڑا ہے، اسی میں تو ہمارا کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، میرے علماء ہیں، کئی دوست مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ اتفاقی مسئلہ کیا کریں۔ کیا؟ اتفاقی مسئلہ، اختلاف والی بات۔ میں نے کہا میں نے تو کبھی نہیں، اللہ کی قسم ہے میں وہ اتفاقی مسئلہ کرتا ہوں جس پہ 1.25 لاکھ نبیوں کا اتفاق ہے، وہ ہے مسئلہ توحید۔ توحید سے بڑھ کر کوئی مسئلہ اتفاقی نہیں ہے۔ باقی چیزوں میں اختلاف ہوتا رہا، نماز ہر دین میں ہر نبی کی شریعت میں مختلف ہوتی رہی، زکاتوں کے نصاب مختلف ہوتے رہے، روزوں کی تعداد مختلف ہوتی رہی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے ایک ہی مسئلہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کلمے میں کبھی فرق نہیں آیا۔ یہ ہے وہ۔ لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا اتفاقی مسئلہ تھا مولویوں نے اس کو سب سے بڑا اختلافی بنا دیا ہے۔ جو بندہ اللہ کی توحید بیان کرے لوگوں کو آگ لگتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنا رہے تو پہلے تو وہ آئے جرگے کرتے رہے، بڑے چلو نرم طریقے سے مان جائیں۔ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے ائت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن ہٹا لیجئے، کوئی دوسرا قرآن لے آئیے، ہم آپ کے دشمن نہیں، ہم تو 40 سال تک آپ کو صادق اور امین کہتے رہے، ہم تو امانتیں بھی آپ کے پاس رکھواتے رہے ہیں، ہم تو آپ کو سچا اتنا مانتے ہیں کہ ہماری نگاہیں غلط دیکھ سکتی ہیں لیکن آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، فیصلے آپ سے کرواتے رہے۔ پھر آپ سے جھگڑا کس میں ہے؟ یہ جھگڑا بھی نہیں کہ آپ کا حسب نسب اونچا نہیں، آپ ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، خاندان میں بھی سب سے اونچے ہیں، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ حسینوں میں آپ کو احسن مانتے ہیں، جمیلوں میں اجمل مانتے ہیں، شریفوں میں اشرف مانتے ہیں، کاملوں میں اکمل مانتے ہیں، امانت دار مانتے ہیں، دیانتدار مانتے ہیں۔ بس ہمارا جھگڑا قرآن سے ہے، یہ بیچ سے ہٹا دیجئے، اختلاف ختم، آپ ہمارے اور ہم آپ کے ہو گئے۔ ائت بقرآن غیر ھذا، اس کو ہٹائیے، کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کو ہٹا کے کچھ اور سناؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے لگے چلو ایک سٹیپ ہم ہی نیچے پڑ جاتے ہیں، جرگے میں ہوتا ہے نا کوئی بندہ نیچے بھی تو کرتا ہے، کہنے لگے چلو تھوڑا سا نیچے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ او بدلہ، سارا قرآن نہ سنایا کر، او بدلہ، اس میں ترمیم کر دے تھوڑی سی۔ سچ بتاؤ ہری پور والوں کہ جب انہوں نے کہا او بدلہ، قرآن میں تبدیلی کر دیجئے، تو وہ تبدیلی کس آیت میں چاہ رہے تھے؟ کلو وشربو میں، کہ جی کلو وشربو ہنی ام مریا ہیں، کھاؤ پیو خوشگوار۔ اس سے اختلاف تھا ان کو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، شادیاں کرو، نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4۔ اس سے وہ اختلاف کر رہے تھے۔ جنت کی نعمتیں، اس سے اختلاف کر رہے تھے۔
وہ کس چیز کو بدلنا چاہ رہے تھے میرے دوستو؟ جو آج جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو قرآن کہتا ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ جن کو تم پکارتے ہو پوجتے ہو یہ کچھ بھی پیدا کر سکتے، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یملکون، کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے لا یشفعون، کبھی قرآن کہتا ہے لا یحیطون بشیء من علمہ، اور کبھی قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، کہ تم پکارو تو یہ تمہاری پکار سن سکتے نہیں ہیں۔ وہ تو کہتے تھے کہ ہم تو ان کو پکارتے ہیں۔ میں بھی کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مشرک بھی 3 قسم کا ہے، ایک ہے شازور مشرک، ایک ہے کمزور مشرک، اور ایک ہے چور مشرک۔ یاد رہے گا جی؟ ایک ہے شازور مشرک، وہ کیا کہتے ہیں؟ جن کو ہم پکارتے ہیں نا یہ خود ہی کرتے ہیں، یہ سب کچھ خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں بڑا زور آور ہے نا، یہ سب کچھ یہ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک ہے کمزور مشرک، وہ کیا ہے؟ جی یہ کرتے نہیں، کروا دیتے ہیں۔ جن کو ہم پکارتے ہیں پوچھتے ہیں یہ خود نہیں کرتے، بس کہ کیا کروا دیتے ہیں؟ اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ یہی تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور کبھی کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، ساڑی انہاں دے اگے تے انہاں دی انہاں دے اگے۔ اچھا، اور تیسرا ہے چور مشرک، وہ کیا ہے؟ جی کرتے بھی نہیں، کروا بھی نہیں سکتے، بس صرف سن کے پہنچا دیتے ہیں جی، بس زیادہ نہیں، ہماری سن کے پہنچا دیتے ہیں۔ میرے رب کے قرآن نے تینوں پہ رد کیا ہے، فرمایا لا یخلقون شیئا، جن کو تم کہتے ہو کہ یہ کر سکتے ہیں خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان پہ بھی قرآن رد کرتا ہے کہ تم کہتے ہو کروا دیتے ہیں۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں لب کشائی کر سکے، زبردستی کسی کو چھڑا سکے، بچا سکے؟ سچ بتاؤ ہری پور والو، اگر نوح علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں لیکن بیٹے کو بچا سکے؟ نہیں بچا سکے، ایسا ہی تفصیل چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا، ان پہ بھی رد کیا، اور جو چور ہے کہتے نہیں بس سن کے تو آگے درخواست ٹرانسفر کر دیتے ہیں، بس صرف سن کے اللہ کے ہاں پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم پکارو تو وہ تمہاری پکار سن سکتے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے ترقی کی ہے، کہتے ہیں جی بادشاہ یہ جو قبرستان ہے نا یہاں جاؤ تو پانچے بند کر کے جایا کرو۔ میں نے کہا پانچے کیوں بند کرو؟
کہتے ہیں جی مردے پانچوں سے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کتنا بڑا حرامی مردہ ہے جو مر کے بھی ٹھیک نہیں ہوا، یہ پانچوں میں کیا دیکھتا ہے؟ یہ کوئی عقیدہ ہے؟ دوستو آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو لطیفہ لگ رہا ہے، لطیفہ نہیں، یہی ان مبتدئین کا عقیدہ ہے۔ جن کو آپ لطیفہ سمجھتے ہو ان کو ان لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے۔ یہ تو وقت ہوتا تو پھر میں آپ کو ان کے دلائل پیش کرتا کہ اس چیز کے ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں۔ قبر تے چڑی آئی کہ چڑا آیا، آپ زندہ ہیں، میں ابھی کسی مولانا تیمور اعظم صاحب کے پاس چڑی لا کے رکھ دوں، یہ زندہ ہو کے بھی نہیں بتا سکیں گے چڑی کہ چڑا ہے۔ تو مرنے کے بعد قبر کے اوپر عجیب بات ہے۔ پھر کبھی کہتے ہیں جی سن تو لیتے ہیں بس جواب نہیں دے سکتے۔ بھائی جب جواب نہیں دے سکتے تو سنتے کس لیے؟ تو بات کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، قربان جاؤں سند المفسرین رئیس الموحدین مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے او پنجاب کے رہن والوں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کھجور پھر اس کی گٹھلی اور گٹھلی کے اوپر جو باریک چھلکا ہے اس کی مثال کیوں دی ہے؟ فرماتے کہ اس کی مماثلت قبر کے ساتھ، قبر پرستوں کے ساتھ بہت گہری ہے۔ کیسے؟ جیسے کھجور ہوتی ہے اس میں گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر باریک سا چھلکا ہوتا ہے۔ ہری پور والو قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، بالکل ایسا ہی ہے جیسے قبر ہے، قبر میں مردہ ہے، مردے کے اوپر باریک سفید کفن ہے۔ تو مانا ہوگا جنہیں تم حاجت روا سمجھتے ہو وہ تو اپنی کفن کے بھی مالک، اپنے کفن کے مالک نہیں ہیں۔ اٹھائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ، اٹھائیے اصول الشاشی، اٹھائیے ہدایہ، اٹھائیے نور الانوار، کیا لکھا ہے کہ چور کا ہاتھ تو کاٹا جاتا ہے لیکن کفن چور کا ہاتھ وہ کہتے کیوں؟ چوری نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ چوری کہتے ہیں کسی کی ملکیت سے مخفی طریقے سے چیز لینا، اور انہوں نے مردے سے جو کفن لیا ہے تو مردہ اس کا مالک، جو اپنی کفن کا مالک نہیں ہے وہ تیرے خیر و شر کا مالک کیسے ہو گیا ہے؟ اس کا جہان بدل گیا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم ہے دوستو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے قرآن سنانا، لیکن ہم نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کہ ہم تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، اس بات پہ دل مطمئن ہے کہ رب کا قرآن ہمارے ساتھ ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہمارے ساتھ ہے، صحابہ کی اتباع ہمارے پاس ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ باقی اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں کہ کتنے مانتے ہیں کتنے نہیں مانتے۔ قیامت کے دن ایسے بھی نبی آئیں گے جن کے پیچھے 10 امتی، 15 امتی، 5 امتی، 1 امتی ہوگا، اور ایسے بھی نبی آئیں گے کہ کوئی امتی نہیں ہوگا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ نبی ناکام ہوئے کہ وہ امتی ناکام ہوئے؟ ناکام وہ امت ہوئی، نبی کے پیچھے 1 امتی بھی نہیں، نبی پھر بھی کامیاب ہے۔ ہم نے راستہ یہ جو منتخب کیا ہے اس پہ ہم چلتے ہیں، ہماری کوشش ہے، اور یہ پتہ ہے قرآن نے سورت توبہ اٹھائیے، 63 اوصاف منافق کے ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب کہتے ہیں سورہ توبہ مجھ سے پڑھو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ جب منافقین کے اوصاف کھلتے ہیں نا تو 63 اوصاف منافق کے بتائے ہیں۔ کہنے لگے یہ 63 ہی کیوں ہیں؟ کہنے لگے یہ 63 اوصاف سے اشارہ کر دیا کہ میرا پاک پیغمبر آپ کی عمر بھی 63 سال ہے، منافق کی نشانیاں بھی 63 سال ہیں، کہ یہ 1 دن 2 کی بات نہیں، جب تک آپ زندہ ہیں ان سے پالا پڑتا رہے گا۔ جتنی زندگی آپ کی ہے ان لوگوں سے پالا پڑتا رہے گا۔
آپ قرآن سنائیں، کئی لوگ کہیں گے یہ تو مجھے کہا ہے۔ میں اس دن کہہ رہا تھا کہ منافق کی مثالیں دوں تو کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں کہہ دیا ہے، یہود پہ رد کہوں تو کہتے ہیں جی اساں یہودی آگ سٹیا ہے، نصارہ پہ رد کروں کہتے ہیں ہمیں نصارہ کہہ دیا۔ مجھے سفیان ابن عیینہ کا قول یاد آ جاتا ہے، انہوں نے سچ کہا، کہتے ہیں من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، کہ جو علماء میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو ان میں یہودیت والے اوصاف آ جاتے ہیں۔ وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ النَّصَارَى، اور جو عبادت گزار اور پیر ہیں، راہب ہیں، جب ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اس امت کے، ان میں نصارہ عیسائیوں والے اوصاف آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان دونوں اوصاف سے بچائے۔ میرے دوستو، بس ایک ہی بات آپ سے کرتا ہوں کہ ہم نے عزم کر دیا ہے، یہ علماء کا جمع غفیر یہ بیٹھا ہے میری دائیں جانب، میری بائیں جانب، یہ عزم کر چکے ہیں کہ ہم نے رب کی توحید کا ڈنکا بجانا ہے۔ آپ ساتھ دو گے؟ اس مشن میں ساتھ چلو گے؟ بس پھر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم، شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم، آتش قدائے شرک کو گلستہ کریں گے ہم، اٹھا کے دوش پہ توحید کا علم، یارو اٹھا کے دوش پہ توحید کا علم، ہر درد کائنات کا درما کریں گے ہم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔